جنت واجب ہے. تو کہا بھائی روایت دیکھ لو. اب میں کہہ رہا ہوں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھتا میں. تو جناب کہا کہ مولا کچھ ارشاد فرمائیے. تو اب مولا نے بتایا کہ روایت آئے تو راوی ایسے ہوں تو قبول کرنا. تو مولا نے کہا سنو، میں نے سنا اپنے والد موسی کاظم سے، بے شک، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد زین العابدین علی ابن الحسین سے، انہوں نے سنا اپنے والد حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے والد علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب نے سنا رسول سے، رسول نے سنا جبریل سے. اس کو کہتے ہیں راویوں کا سلسلہ. اور جبریل سے کہا اللہ نے. تو ہے کوئی بیچ میں کہیں ایسا ویسا؟ کہا بھائی سیدھی سیدھے چلتے رہو اور یہ راوی کا سلسلہ تمہیں اس تک پہنچا دے گا. اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. تو ہے کہیں کوئی لوپ ہول، کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کہیں کوئی نقص نہیں ہے، کہیں کوئی کمزوری نہیں ہے. تو معصوم نے بتایا. اور جب معصوم کی زبان سے یہ سلسلہ روایت ارشاد ہو گیا تو اب کہا کہ ابھی حدیث نہیں آئی ہے، ابھی صرف اس سلسلہ روایت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ میں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، اور انہوں نے سنا آخر میں جا کے رسول اللہ، اور رسول اللہ سے جبریل نے کہا، اور جبریل سے اللہ نے کہا. یہاں تک کی بات کر رہا ہوں. تو اب لکھا، معصومین نے بھی درج کیا اس کو، اور تمام علماء نے متفقہ طور پر لکھا کہ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. گولڈن چین، گولڈ چین، سونے کا سلسلہ، سلسلۃ الذہب. ایسا سلسلہ، ایسا راویوں کا سلسلہ کہ جو سونے کا سلسلہ ہے. اور پھر اس راویوں کی حد تک جو روایت ہے، جو جملے ہیں، اس کے لیے کہا کہ یہاں تک کہ انہوں نے سنا ان سے، اور پھر آخر تک اللہ تک جب بات آ جائے تو اتنا جملہ کسی مجنون، کسی پاگل دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو دیوانہ دانا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے، اس کا جنون ختم ہو جائے گا، اس کا پاگل پن جاتا رہے گا. الفاظوں کا اثر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نام ایسے اسم اعظم ہے، نام اسم اعظم ہے. لیکن آپ نے غور نہیں کیا. کیا بات؟ کہا کہ یہ سلسلہ روایت اگر کسی مجنون پر پڑھ دیا جائے، کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے تو دیوانہ دانا ہو جائے گا. تو اب فرزند رسول ہے نا، 8ویں کڑی ہے، وراثت نبوت کی 8ویں کڑی ہے. تو اب ہر نبی کے وارث پر یہ بات بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ہر دور میں نبی پر لگے ہوئے الزامات کو دھوتا چلا جائے. کیا بات ہے. تو میرا 8واں امام یہ حدیث بتا کر، یہ حدیث ارشاد فرما کر، اور اس حدیث کو یہ کہہ کر کہ اگر پاگل پہ پڑھ دو گے تو پاگل اچھا ہو جائے گا، یہ بتا رہا ہے کہ جن کے نام دیوانوں کو دانا کر دیں، جو ان کے ذہن پر ہذیان کا الزام لگائے وہ کتنا پاگل ہوگا. جو ان کے دماغ پر ہذیان کا الزام لگائے وہ کتنا بڑا دیوانہ ہوگا. تو ہمارے یہاں سلسلہ روایت اس کو کہتے ہیں. تو اس لیے اتنی زحمت دی کہ بتانا تھا کہ حدیث جعلی نہیں ہے. انا وعلی من نور واحد، حدیث متواتر ہے، حدیث مرسل ہے، متواتر آ رہی ہے. تو اسی طرح حدیث کو پرکھتے چلو، اور جب پرکھتے چلو گے تو پھر تجزیے کی عادت پڑ جائے گی، اور جب تجزیے کی عادت پڑے گی تو پھر بات سے بات نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے. اور علوم آل محمد پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے بہت سے علم پیچھے سے بھی چاہیے ہوتے ہیں. بہت سے علوم کا عالم بننا پڑتا ہے، تب جا کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. خودی سے سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو. علوم آل محمد وہی سمجھ سکتے ہیں اور وہی سمجھا سکتے ہیں کہ جن کے پاس پیچھے پلے میں علوم موجود ہوں. نہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں تو آپ ہر روایت اور ہر حدیث کو جعلی حدیث کہہ دیں گے کہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہی. تو حدیث کا قصور تھوڑی ہے، آپ کے فہم کا قصور ہے، آپ کے علم کا قصور ہے، آپ کے نقص فہم کا قصور ہے، نقص نسب کا بھی قصور ہے. اچھا کہا آپ نے، اس کا بھی قصور ہے. یہ ہے بہت بڑا پوائنٹ ہے جناب، اور بڑی اہمیت ہے اس کی. نسب کو درست رکھو، نسب کو درست رکھو تاکہ آل محمد کا شجرہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ علی سمجھ میں آ جائے. تو جب تک انسان علوم لے کے نہیں آئے گا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کے پاس علوم موجود ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں،
یہ نہ سمجھنے کہ میں بیٹھ کے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہوں. آپ بھی اس وقت میرے برابر ہیں. اس وقت اگر آپ سمجھ رہے ہیں اہل بیت کے علم کو, اگر یہ تعلیم ہے, میں جو جیسے کل عرض کر رہا تھا, جو نالج یہ ڈپارٹمنٹس میں آپ جا رہے ہیں, تو صرف یہ ضروری نہیں ہے جب تک آپ کے دل میں معرفت کی کھڑکی نہ کھلی ہو, معرفت کا دروازہ نہ کھلا ہو, اور وہ بچپن سے ماں باپ کی تربیت سے کھلتا ہے. کیا بات. اسی لیے کہا اپنے بچوں کی پرورش محبت علی پر کرو. کل عرض کر چکا, جی بے شک, یاد رہنی چاہیے یہ چیزیں. اسی لیے کہا محبت علی پر پرورش کرو. لہٰذا جیسے جیسے محبت علی پر پرورش ہوتی جائے گی, اور جیسے جیسے وہ حدیثیں سنتا چلا جائے گا, قبول کرتا چلا جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج کسی بیٹے سے آپ یہ کہیں, اس کے باپ کی تعریف کریں, ہمارا باپ ایسا ہے, کیا کہنا اتنا بڑا یہ اور وہ کہہ میں کیا کہہ رہے ہو, چھوڑو ہٹو, میرے باپ کی تعریف کیوں کر رہے ہو, تو آپ کو شک ہو جائے گا. کیا شک ہو جائے گا؟ تو بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کی تمام تعریف پر خوش ہو. بے شک, کیا بات. باپ کی تعریف کی جائے, بیٹا خوش ہو, وہی اصل بیٹا ہے. بے شک. اور اگر بیٹا کہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر اللہ کہتا ہے لیسا من اہلی لیسا من اہلک, یہ تیرے اہل میں نہیں ہے. جب نوح کے لیے یہ کہہ دیا, تو پھر عام چھوٹے موٹے انسان کیا ہیں؟ کیا بات. جب نوح کے لیے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, تو گفتگو ایک جملے میں کرنی ہے. بیٹا وہ اصل ہے کہ جو باپ کی تعریف سے خوش ہو, جو باپ کی تعریف کو قبول کرے. اسی دن کے لیے بڑی آہستگی سے کہوں گا, آپ آہستگی سے سنیے گا نہیں, اسی دن کے لیے بیٹا وہ ہے جو باپ کی تعریف سے خوش ہو. اسی دن کے لیے پیغمبر نے حدیث کہی, یا علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. کیا بات ہے. میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. کہہ دیا کہ دیکھو اب دیکھتے رہے نا, اگر علی کی تعریف بری لگ رہی ہے, اگر رسول کی تعریف بری لگ رہی ہے, تو سمجھ لو زبانی کہہ رہا ہے نہیں ہم میں سے, ہم میں سے ہے نہیں, کہیں اور سے آ گیا ہے, داخل ہو گیا ہے دائرے میں. بس ابو بکر عمر عثمان یزید معاویہ ابو سفیان نعمان مروان ولید پلید شمر اور ملائب نے مجھے جنتے ٹھوک کے لانا. دیکھو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان اپنی تربیت سے سیکھتا ہے, بچپن کی تربیت سے سیکھتا ہے. اور ہماری یہ مجالس تربیت کا ایک بڑا سلسلہ ہے. اس سے بڑی کوئی تربیت کی انسٹیٹیوشن ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اس سے بڑی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی بڑا اسکول نہیں ہے. گو کے اسکول کی ضرورت ہے, پھر بھی ضرورت ہے اسکول کی, یہ نہ سمجھے گا کہہ دیا ہمیں ضرورت ہے. اور میں تو ابھی عدنان صاحب سے بات ہو رہی تھی, عدنان کیانی صاحب سے, تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اسکول نہ بن پائے, اور بہت بن تو سکتا ہے, دیکھیے ہر کام ہو سکتا ہے, لیکن بہت بڑا پروجیکٹ ہے, چلیے نہیں ہو پا رہا ہے, ہوگا, برس لگ جائیں گے. کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک قاعدہ معین کر لیا جائے, بچوں کا جو قاعدہ ہوا کرتا ہے جس میں زبان سکھائی جاتی ہے, تو وہ قاعدہ آپ چھوٹا سا قاعدہ الف سے یہ تک بنا لیجئے, جس زبان کے بھی آپ بولنے والے ہیں اس زبان کا قاعدہ بنا لیجئے. اور الف سے انار ہے مثلا, تو انار کی تصویر الف, اور انار اردو میں بھی لکھا اور انار رومن میں بھی لکھ دیجئے, تاکہ الف سے یہ تک کم از کم بچوں کو الف بے تے یعنی ابجد کا علم تو آ جائے نا, الف بے جیم دال تو سیکھ لے نا. اسی سے بات آگے بڑھتی ہے, جب تک بیس نہیں بنے گی. تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑا خرچہ بھی نہیں آنے والا ہے پبلشنگ میں, کم از کم 10-12 ہزار چیزیں, یہ کتابیں چھوٹی چھوٹی چھپ جائیں اور وہ تمام تقسیم کر دی جائیں. بہت سے ایسے مخیر حضرات ہیں جو قوم کا درد دل میں رکھتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک موومنٹ ہے, ایک تحریک ہے جو شروع ہونی چاہیے. لندن میں بھی گفتگو کرتا رہا, یہاں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے, اس لیے کہ بہت شاکنگ ایک عجیب مسئلہ ہے جو کل میں نے بیان کیا, کہ اب پاکستان میں جب تک تھا تو اندازہ نہیں تھا اس کی سیویرٹی کا اور اس کی حساسیت کا, کہ یہاں پر آ کر بڑا عجیب مسئلہ جو کل میں نے بیان کیا اس کو دوبارہ دہرا دیجیے گا, اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ دیکھو بقا اگر چاہتے ہو تو پھر وہ تمام امور اور وہ تمام حدیثیں اس کا بار بار اعادہ کرنا پڑے گا, اس کا بار بار آمختہ کرنا پڑے گا, کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی پر, ہماری محبت پر تربیت کرو. تو ہم سے بڑھ کر تو کوئی عالم نہیں ہے, ہم سے بڑھ کر تو طاہر کوئی نہیں ہے. تو جب طہارت والوں کے عشق میں تربیت کی جائے گی, پرورش کی جائے گی, تو بچے کے عادات و اطوار بھی طاہر ہو جائیں گے. پھر بچہ کسی بھی شجرے سے آیا ہو, کیا بات ہے.